اگر رزق، شادی یا بیماری سے پریشان ہے تو اگلے 2 منٹ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اور رمضان المبارک کی برکتیں بادلوں کی طرح برس رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ لمحات آپ نے ضائع کر دیے تو شاید اگلے سال ہم اور آپ یہ دن دیکھنے کے لیے موجود ہوں یا نہ ہوں، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جو بےروزگاری سے تنگ ہیں، جو میری بہنیں رشتوں کی بندش کا شکار ہیں، یا وہ خاندان جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، میری وہ ایسی بہنیں، وہ ایسے بھائی جو گھریلو ناچاکیوں کی آگ میں جل رہے ہیں، آج کا یہ بابرکت عمل بدائی کی ترتیب اور بدائی کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اگر آج آپ نے یہ خاص عمل کر لیا تو آپ کی ہر مشکل کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ بند نصیبوں کو کھولنے کی وہ کنجی ہے جو آج کے دن کی مناسبت سے تیر کی طرح جھا کر لگے گی۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کی رحمت بارش کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر برستی ہے، جب مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، کیونکہ آج رمضان المبارک کا وہ دن آ گیا ہے جس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے اس دن میں دعا مانگ لی، اس کی تقدیریں بدل دی جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو یہ موقع دے رہا ہے، اس کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اس موقع کو ہاتھ سے گوا دیا تو پھر پورا سال رو رو کر مانگنا پڑے گا۔ وہ لمحہ، وہ رحمتوں کی گڑیاں ہیں جو زمین پر اتر رہی ہیں، آج کی وہ گڑیاں جو بند نصیب کھولتی ہیں۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں، اگر آپ نے یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر یہ گڑیاں 355 دن کے بعد واپس آئیں گی، اور پتہ نہیں اگلے رمضان المبارک میں یا آپ ہوں گے یا نہیں۔ تو بالکل بھی پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، آج کا یہ عمل بتائی کی ترتیب اور بتائی کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، محبت میں رکاوٹ ہے، پسند کی شادی نہیں ہو رہی، محبت میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، جادو جنات، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے جو ابھی تک آپ کی حل نہیں ہو رہی، بے سکونی ہے، تو آج ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، رکا ہوا روزگار چل پڑے گا، کسی قسم کی کوئی بھی بندش ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی، رشتوں کی رکاوٹیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، محبت میں فاصلے ہیں تو وہ کم ہو جائیں گے، شادیاں ہونے میں رکاوٹیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، گھر میں بے سکونی ہے تو بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، قرض کی تنگی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، یا کسی بھی قسم کے ایسے کوئی بھی معاملات ہیں، ایسی کوئی بھی ناکامیاں ہیں جو آپ کی کامیابیوں کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں، آج کا بابرکت عمل کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میری بہنیں جو گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی آج کا اس بابرکت عمل، یہ دوسرے عشرے مغفرت کا آج آخری دن کا بابرکت عمل کر لیں، اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا، یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کریں۔ اس عمل کو بتائی کی ترتیب اور بتائی کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے، اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج عشرے مغفرت کے آخری دن کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے اللہ، آج ہم تیرے سامنے جھکے ہیں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ ہم سب تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ، جس چیز کے بھی راستے بند ہیں اس کے راستے کھول دے، جس کا رزق رکا ہوا ہے اس کے رزق میں برکت نازل فرما دے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، جس کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک اس کی رکاوٹوں کو آج کے دن کے صدقے ختم کر دے۔ اے اللہ، جو محبت میں بکھرے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں دوبارہ سے ملا دے۔ اے اللہ، جو نظر بد کا شکار ہے ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، آج کا دن ہماری تقدیریں بدلنے والا بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی روشنی عطا فرما، اے اللہ ایسا سکون عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی پریشان نہ ہو۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ، جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے والے
والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما، یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ، یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما، یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما، یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو، یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیز و کار جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہزار ہزار جنتیں نصیب فرما، یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا، یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو ہمارے عزیز و کار ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ راقب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے، منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے، یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ایک درجہ بڑھا دے، یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے، اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے، یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعاؤں کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم
ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں، یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو دین کر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا، یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے، یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما، یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں، یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے، یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر، یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر، یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما، یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول سے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر، یا اللہ ایسی ہدایت عطا کر کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں، یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے کفر کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما، یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما، یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کے نکاح میں بہتر ہوں، یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں، یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر، یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا، یا اللہ معذرت کا معاشرہ بنا، یا اللہ الفت کا معاشرہ بنا، یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ میرے بھائی جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ ایک جان ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بھائیوں میں آپس میں پیار اور اتفاق اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جاتے، یا اللہ پاک کسی سے نہیں مانگتے، آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں، یا اللہ پاک ہم کس سے مانگیں، یا اللہ کہاں جائیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یا اللہ پاک آج ان دعاؤں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ پاک ان ساتوں آسمانوں کا واسطہ خیر و برکت کا نزول فرما دے، یا اللہ ان جالیوں کی خیر و برکت کر دے، یا اللہ پاک ان جولیوں کو بھر دے، یا اللہ بڑی جائز تمنائیں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ ہر بندہ
ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے یا اللہ آپ جانتے ہو، یا اللہ آپ بہترین کارساز ہو، یا اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ تجھے ہر بندے کے حالاتوں کا پتہ ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، یا اللہ کہنے والے کو سب سننے والے کو یا اللہ رزق عطا کر دے، یا اللہ انہیں کثیر کثیر رزق عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ان کو لکھ پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا، یا اللہ ان کو ارب پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑوں پتی بنا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہی لاکھوں کروڑوں میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ، انہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھ، یا اللہ نیچے والا ہاتھ صرف تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہو، یا اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، یا اللہ رزق حلال اتنا عطا کر یا اللہ پاک ہر وقت یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے، یا اللہ اتنا عطا کر کہ حرام کی طرف کبھی سوچنے کا خیال بھی نہ جائے، یا اللہ حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر روپے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر پیسے سے محفوظ فرما، یا اللہ جب بھی دنیا سے جائیں، جب بھی جسم ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو تو جسم کے اوپر کوئی حرام کے پیسوں کا کپڑا موجود نہ ہو، یا اللہ حرام کی ججی موجود نہ ہو، یا اللہ جسم کے اوپر، یا اللہ اس بدن کے اوپر، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، اس کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی 1 روپے کا قرض موجود نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی حق ادا کرنے والا نہ ہو، یا اللہ توفیق کی عنایت فرما، یا اللہ موت اس وقت تک نہ لینا جب تک ہم تمام قرضوں کو ادا نہ کر دیں، یا اللہ میری جو بھی بہن جو بھی بھائی اس ویڈیو کو جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے اس کی مشکلات کو حل کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ اس قبولیت کی گھڑیوں میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے اللہ آج صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے، یا اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اے میرے پروردگار اس دن کو شروع ہونے سے پہلے ہماری بخشش کر دے، اے اللہ اس دن کو شروع ہونے سے پہلے ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ اس دن کو شروع ہونے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ سب کی دعائیں تیرے حضور قبول ہوتی ہیں، یا اللہ آج ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے، یا اللہ میں روز تجھ سے گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہوں، یا اللہ آج میری فریاد کو سن لے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ اس وقت تیرے مکے میں ہر طرف گونج ہوگی، تیرے نیک بندے خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی، یا اللہ وہاں پر لبیک اللہم لبیک کہنے والے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اے اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک پڑھنا نصیب فرما، ہمارے نصیب میں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں لکھ دے، یا اللہ 1 نہیں 2 نہیں بے شمار سعادتیں لکھ دے، یا اللہ اس مہینے میں ہم بے شمار دفعہ تیرے گھر آ کر عمرے کی سعادتیں حاصل کریں، یا اللہ اس مہینے کے صدقے ہم بے شمار دفعہ تیرے گھر آ کر حج کریں، اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ بڑی مقبول اور بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، یا اللہ اس گھڑیوں کا واسطہ، اے اللہ تیرے خانہ کعبہ کے شریف طواف کرتے ہوئے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما دے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے میرے پروردگار سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنے بیٹھنا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو سحری کے وقت نماز تہجد کے وقت کریے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت میں اللہ پاک کی ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، صرف وہ چند لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی مہلت دی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے،
है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या अगर आप इसके अलावा नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा अफजल है। कोशिश करें कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, जरूरी नहीं कि वही पढ़ना है, कोई और भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज वाला दुरूद इब्राहिम बहुत ज्यादा अफजल है। जो सा भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है, आपने 11 बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर देना है। उसके बाद आपने 100 बार या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रज़ाकु, ये 4 लफ्ज मिलाकर आपने एक तस्बीह का दाना करना है। यानी कि आपने 111 बार तस्बीह पढ़नी है। सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रज़ाकु। इसको आप जब 111 बार पढ़ लें, उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बि कुल्ली अमरी सलाम, या खत्ताम मोतलाइल फजर। इस तरह आपने संजीदगी के साथ ठहर ठहर के सूरत कदर पढ़नी है 41 बार। जल्दबाजी में ये वजीफा नहीं करना और कोशिश कीजिएगा तन्हाई में बैठकर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस वजीफे के दौरान किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू ना करें, खामोशी में तन्हाई में बैठकर अल्लाह करीम से आपकी जो भी हाजत है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वजीफे को करें। 41 बार सूरत कदर पढ़ने के बाद हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। 2 से 3 मिनट की दुआ मांगे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर ऐसी दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रो रो के अपने वालिदैन से किसी चीज के लिए फरियाद करता है कि मुझे फलां चीज चाहिए और मुझे लेकर दें। उसके लिए वो किस तरह रोता है, वैसे रो रो कर फरियाद करें। जब आपकी ये मुकम्मल हो जाए दुआ, उसके बाद आपने दोबारा से 11 बार वही दुरूद पाक का नजराना पेश करना है जो आपने इस वजीफे के आगाज में पढ़ा था। जब आपका ये मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अगर आपने ये अमल सहरी के वक्त में किया था तो नमाज फजर तक, नमाज फजर की अजान होने तक आपने अस्तगफार की तस्बीह जारी रखनी है। जितना खुला पढ़ सकते हैं पढ़ लें। और अगर आपने सारे दिन में किसी वक्त में किया था, कारोबार में है, दुकान में है, किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आप इस वजीफे को तन्हाई में बैठकर नहीं कर सकते, तो कोई भी इसकी कैद नहीं है। जहां आपको मौका मिले, जिस वक्त मिले, कर लेना है। अगर आपने दिन के आगाज में किया था तो उसके बाद आपने अफ्तारी तक अस्तगफार की तस्बीह जारी रखनी है। और अगर आपने सहरी के टाइम में किया था तो नमाज फजर तक आपने अस्तगफार की तस्बीह कसरत से पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये बाबरकत दिन है, इसको किसी सूरत भी जाया ना कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, और वो जो आपको अभी तक ना मिल सका इस वजीफे की बरकत से, इस अशरा रहमत के आखिरी दिन के सदके वो तमाम चीजें अता फरमाए। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वजीफा रील को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।